السلام علیکم عزیز طلباء اور محترم بھائیوں، آج ہم جنرل ریاضی جماعت دہم کے اسباق میں سے مشق 6.4 کے چند سوالات کریں گے۔ تو سوال نمبر 12 ہے، کالبوں کے حاصل ضرب معلوم کیجیے۔ اس سے پہلے بھی ہم دو کالبوں کو ضرب دینے کا طریقہ سیکھ چکے ہیں۔ ان دونوں کو ضرب دینی ہے اور جواب میں ایک کالب آئے گا۔ ضرب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی قطار کے دونوں ارکان کو پہلے کالم کے دونوں ارکان سے ضرب دیں گے تو پہلا رکن آئے گا۔ پھر پہلی قطار کے دونوں ارکان کو، دونوں نمبرز کو دوسرے کالم کے دونوں نمبر سے ضرب دیں گے، دوسرا آئے گا۔ پھر اسی طرح دوسری قطار کو پہلے کالم سے، دوسری قطار کو دوسرے کالم کے ارکان سے ضرب دیں گے۔ تو -3 کو -1 سے ضرب دیں گے، جواب آئے گا 3، دونوں نیگیٹو نمبرز ہیں۔ جمع 2 کو -1 سے ضرب دیں گے، جواب آئے گا -2، ان دونوں کو ان دونوں سے۔ اب -3 کو 5 سے، جواب آئے گا -15۔ جمع 2 کو 3 سے، جواب آئے گا 6۔ 4 کو -1 سے، جواب آئے گا -4۔ پھر -1 کو -1 سے ضرب دیں گے، جواب آئے گا -1۔ جمع 1۔ اب 4 کو 5 سے ضرب دیں گے 20۔ جمع -1 کو 3 سے ضرب دیں گے، جواب آئے گا -3۔ یہ اس کو کلوز کرتے ہیں۔ اب اگلے سٹیپ میں اس کو مختصر کرتے ہیں۔ 3 جمع منفی، جواب آئے گا 3 -2 یعنی 1۔ -15 جمع 6، جواب آئے گا -9۔ 15 میں سے 6 مائنس کریں گے، علامت اس کی۔ -4 جمع 1، جواب آئے گا -3۔ 20 -3 جمع منفی، جواب آئے گا 17۔ تو یہ ہے آنسر، سوال نمبر 12۔ اسی طرح سوال نمبر 14 ہے۔ سوال نمبر 14 میں 3 قالب ہیں، تینوں کو ضرب دینی ہے۔ تو اب ہم سوال نمبر 14 کرتے ہیں۔ سوال نمبر 14 کے قالب ہیں، 3 قالب دیے ہوئے ہیں، تینوں کو ضرب دینے ہیں۔ پہلے 2 کو ضرب دیں گے، پھر جو ان کا جواب آئے گا پھر اس کو تیسرے قالب کے ارکان سے ضرب دیں گے۔ تو پہلے قالب میں ارکان ہے -2 4 0 -3، -2 4 0 -3۔ اس کے بعد ہے -5 -5 1 -3، 1 -3۔ اس کے بعد ہے 1 -1 2 0، 1 -1 2 0۔ اب پہلے ان دونوں کو ضرب دیں گے، طریقہ وہی ہے۔ -5 کو -2 کو -5 سے ضرب دیں گے، جواب آئے گا +10، پلس 4 کو 1 سے 4۔ اس کے بعد اسی کو ان دونوں سے، -2 کو -5 سے، جواب آیا 10۔ جمع 4 کو -3 سے، جواب آئے گا -12۔ اس کے بعد 0 کو 5 سے ضرب دیں گے 0۔ جمع -3 کو 1 سے ضرب دیں گے، جواب آئے گا -3۔ اس کے بعد 0 کو -5 سے ضرب دی، جواب آیا 0۔ جمع -3 کو -3 سے ضرب دیں گے، جواب آئے گا +9۔ اور تیسرے قالب کو سیم لکھیں گے ابھی اس کے ساتھ۔ اب اگلے سٹیپ میں جواب آ جائے گا 10 اور 4 14۔ 10 میں سے 12 منفی کیے، -2۔ 0 جمع -3، جواب آیا -3۔ 0 جمع 9، جواب آیا 9۔ اب اس کے آگے یہ تیسرا قالب سیم لکھیں گے۔ اب ان کو یہاں ضرب دیتے ہیں، ان دونوں کو ان دونوں سے۔ 14 کو 1 سے ضرب دیں گے، جواب آئے گا 14۔ جمع -2 کو 2 سے ضرب دیں گے، جواب آئے گا -4۔ اس کے بعد 14 کو -1 سے ضرب دیں گے، -14۔ جمع -2 کو 0 سے ضرب دیں گے، جواب آئے گا 0۔ اب -3 کو 1 سے ضرب دیں گے، جواب آئے گا -3۔ پھر 9 کو 2 سے ضرب دیں گے، جواب آئے گا +18۔ اس کے بعد -3 کو
1 سے ضرب دیں گے جواب آئے گا پازیٹیو 3، پھر منفی 3 کو 0 سے ضرب دیں گے جواب آئے گا 0۔ اگلے سٹیپ میں 14 جمع منفی 14 میں سے 4 منفی کیے 10، منفی 14 جمع 0 جواب آیا منفی 14، منفی 3 جمع 18 جواب آیا مثبت 18، 3 جمع 0 جواب آیا 3۔ یہ تینوں کالموں کو ہم نے ضرب دی، جواب آ گیا ہے 14 منفی 10 منفی 14 15 اور 3۔ تو یہ ہمارے 2 سوال ہو گئے۔ اس کے بعد سوال نمبر 16 کریں گے۔ سوال نمبر 16 اسی ایکسرسائز کا ہے، آخری سوال۔ سوال نمبر 16 اور سوال نمبر 6 دونوں ایک جیسے ہیں۔ تو سوال نمبر 6 میں ہم نے ثابت کرنا ہے بی سی ٹرانسپوز برابر ہے سی ٹرانسپوز ضرب بی ٹرانسپوز، اور سوال نمبر 16 میں ہم نے ثابت کرنا ہے اے بی ٹرانسپوز برابر ہے بی ٹرانسپوز ضرب اے ٹرانسپوز۔ تو دونوں ایک جیسے سوال ہیں، تو اب ہم سوال نمبر 16 کر لیتے ہیں۔ 6 بھی سیم ایسا ہی ہے، قالب یہاں پر اے اور بی 2 قالب دیے گئے ہیں، اے اور بی، اور ہم نے ثابت کرنا ہے اے بی ٹرانسپوز برابر ہے بی ٹی اے ٹی۔ اے کو بی سے پہلے ملٹیپلائی کریں گے، پھر اس کا ٹرانسپوز لیں گے۔ اس میں پہلے ٹرانسپوز لیں گے بی کا اے کا، پھر دونوں کو ملٹیپلائی کریں گے، ضرب دیں گے۔ تو اس میں اے کے ارکان ہیں 2 6 7 8، 2 6 7 8، اور بی کے قالب کے ارکان دیے ہوئے -1 -3 2 0، -1 -3 2 0۔ تو سب سے پہلے ہم لیفٹ ہینڈ سائڈ لیں گے، برابر ہے اے بی اوپر ٹرانسپوز۔ تو سب سے پہلے ہم اے قالب لکھتے ہیں، وہ ہے جی 2 6 7 8، پھر اس کے ساتھ بی -1 -3 2 0، اور ان دونوں کے اوپر ٹرانسپوز، یعنی پہلے ملٹیپلائی کریں گے پھر اس کا ٹرانسپوز لیں گے۔ تو اب ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں، 2 کو پہلے -1 سے ضرب دیں -2، جمع 6 2 12، اس کے بعد 2 کو -3 سے ضرب دیں گے -6، جمع 6 کو 0 سے 0۔ اب اگلا ہے سٹیپ، 7 کو -1 سے ضرب دیں گے -7، جمع 8 2 16، 7 کو -3 سے ضرب دیں گے -21، جمع 8 کو 0 سے ضرب دیں گے، جواب آئے گا 0، اور اوپر ٹرانسپوز۔ اس کے بعد -2 جمع 12، جواب آئے گا 10، -6 جمع 0، جواب آئے گا -6، -7 جمع 16، 16 میں سے 7 مائنس کیے، جواب آئے گا 9 پازیٹیو 9، -21 جمع 0، جواب آئے گا -21، اوپر ٹرانسپوز۔ اب اس کا ٹرانسپوز لے لیں، جواب آئے گا، یہ ہم یہاں پہ لکھتے ہیں 10 -6، 10 -6 یہاں آ گیا، 9 ادھر چلا گیا، 21 اپنی جگہ پر۔ یہ ہے مساوات نمبر 1، یہ ٹرانسپوز لے لیے۔ اب ہم اس کی دوسری سائڈ کو کرتے ہیں، رائٹ ہینڈ سائڈ، وہ ہے بی ٹی اے ٹی۔ بی ٹی اے ٹی فائنڈ کرتے ہیں، رائٹ ہینڈ سائڈ بی ٹرانسپوز اے ٹرانسپوز۔ تو بی ہمارے پاس یہ ہے، پہلے یہ لکھتے ہیں -1 -3 2 0، اس کے اوپر ٹرانسپوز، اور ایک ارکان ہے 2 6 7 8 ٹرانسپوز۔ تو پہلے اس کا ٹرانسپوز لیں گے، کیا تبدیل ہوں گے؟ یہ دونوں ارکان تبدیل ہو جائیں گے، -1 -3 2 0، یہ ٹرانسپوز آ گیا۔ اب ٹی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، 2
6 7 8. اب ان دونوں کو ضرب دیں گے، یہ جواب آنا چاہیے. -1 کو 2 سے ضرب دیں، جواب آئے گا -2. پھر 2 کو 6 سے ضرب دیں گے، جواب آئے گا 12. پھر -1 کو 7 سے ضرب دیں گے، -7. جمع 8 کو 2 سے ضرب دیں گے، 8 2 16. -3 کو 2 سے ضرب دیں گے، جواب آئے گا -6. -3 کو 2 سے، پھر -3 کو 6 سے ضرب دیں گے، جواب آئے گا 18. جمع -18 جواب. سب سے پہلے -1 کو 2 سے ضرب دیا، پھر 2 کو 6 سے 12، پھر -1 کو 7 سے، 8 کو 2 سے، -3 کو 6 سے 2 سے، جمع 0 کو 6 سے، جواب آئے گا جمع 0. اب -3 کو 7 سے، پھر 8 سے، -3 کو 7 سے ضرب دیں گے، جواب آئے گا -21، اور 0 کو 8 سے ضرب دیں گے، جواب آئے گا 0. اب اس کو مختصر -2 جمع 12، جواب آئے گا جمع 10. 16 میں سے 7 منفی کیے 9، -6 جمع 0 -6، -21، یہ بھی یہی جواب. اب یہ ہے مساوات نمبر 2. مساوات نمبر 1 اور 2 سے ثابت ہوا کہ اے بی ٹرانسپوز برابر ہے بی ٹی اے ٹی. یہ ہمارا سوال مکمل ہو گیا، سوال نمبر 16. اچھا، اس کے بعد ہم 2 سوال چھوٹے سے ہیں، مشق نمبر 6.5 کے، تو وہ بھی ہم کر لیں گے. ابھی درجہ ذیل کالموں کے مقطع معلوم کیجئے. سوال نمبر 1 کا دوسرا اور چوتھا پارٹ ہے. سوال نمبر 1 مشق نمبر 6.5. مشق نمبر 6.5 سوال نمبر 1 کا دوسرا پارٹ. ڈٹرمنٹ معلوم کرنا ہے. قالب دیا ہوا ہے -2 5 1 4. قالب کے ارکان ہے -2 5 1 4. اس کو ہم فرض کرتے ہیں. فرض کیا یہ ہے A. اب اس کا ڈٹرمنٹ فائنڈ کرتے ہیں. اور اسی طرح چوتھا جز ہے، اس میں بھی ڈٹرمنٹ ایک دیا ہوا ہے 1/1 3/8. 1/1 کا مطلب ہے 1، 3/8 اور 1/8 1/4. 4 ارکان ہیں. مربعی قالب ہے. اس کو بھی فرض کریں گے A B C، اس میں سے کوئی بھی نام دے دیں آپ. اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں پہلا. اس کا اب ڈٹرمنٹ لینا ہے. ڈٹرمنٹ آف A برابر ہے، ڈٹرمنٹ میں یہ قالب والی جو اسکیئر بریکٹس ہیں اس کی کیا سیدھی لائنز آئیں گی، -2 5 1 4. اب ڈٹرمنٹ A کو اس طرح ظاہر کرتے ہیں. لکھنے میں یہ ہے، ظاہر اس طرح کرتے ہیں. اور اس کا حل کریں گے. طریقہ کار یہ، جو وتر کے ارکان ہیں ڈائیگنل ایلیمنٹس ان کو ملٹیپلائی کریں. -2 کو 4 سے ضرب دی، -2 ضرب 4، اور ان کو منفی کریں گے. ان دونوں کو 5 کو 5 کو 1 سے ضرب دیں گے، جواب آئے گا -2 کو 4 سے ضرب دیں گے، جواب آئے گا -8. 5 1 5، دونوں نیگیٹو نمبرز ہیں، جواب آئے گا -13. یہ آنسر ہے. اس کے بعد ہے اب اس کا ڈٹرمنٹ آف ڈی فائنڈ کریں گے. 1/1 1/8 3/8 1/4. ڈٹرمنٹ ڈی کو اب ہم اس طرح، یہ لکھنے میں ہے، یہ شکل اس طرح ظاہر کرتے ہیں ڈٹرمنٹ کو سیدھی لائنز. اب اس میں ملٹیپلائی کریں گے. 1/1 یعنی 1 کو ہم نے 1/4 سے ضرب دی، 1/1 ضرب 1/4. منفی ضرب جب کالموں کو دیتے ہیں تو
دو ارکان کو جب ضرب دیتے ہیں تو درمیان میں ان کو جمع کرتے ہیں، ڈٹرمننٹ میں مائنس کرنا ہے، ان دونوں وتر کے ارکان کو ضرب دیں گے منفی، اب ان دونوں کو ضرب دیں گے 3/8 ضرب 1/8۔ اچھا جی، اوپر نیومریٹر کو نیومریٹر سے ضرب، ڈینومینیٹر کو ڈینومینیٹر سے، 1 کو 1 سے ضرب 1/4، منفی 3 × 3 اور 8 × 8 64۔ اب ان دونوں کو مائنس کرنا ہے، یہ 1/4 ہے، یہ -3/64 ہے۔ تو ان دونوں کو لائک فریکشنز بنانے کے لیے اس فریکشن کو ہم 16 سے ضرب دیں گے، 16 × 4 = 64، جواب آئے گا 16/64 منفی 3/64۔ اب یہ لائک رقمیں بن گئی ہیں، لائک فریکشنز ہیں۔ اب ان کو مائنس کریں گے، 16 منفی 3/64، جواب آ جائے گا 16 میں سے 3 مائنس کریں گے، جواب آئے گا 13/64۔ ادھر بھی 13/64 یہ ہے جواب۔ سوال نمبر 1 کا چوتھا پارٹ ہے، جواب ہے 16/64۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 کا تیسرا پارٹ ہے، سوال نمبر 2 کا تیسرا پارٹ۔ سوال نمبر 2 پارٹ ہے تیسرا، نادر اور غیر نادر قالبوں کو الگ کیجیے۔ قالب ہے -ab اور ab، ایک قالب دیا ہوا ہے -ab 4 ارکان ہیں، قالب ہے، اس کو ہم فرض کرتے ہیں یہ ہے a برابر ہے -ab۔ اب اس کا سب سے پہلے ہم اس کا ڈٹرمننٹ لیں گے، تو ڈٹرمننٹ آف a از اکول ٹو -ab، تو a کا ڈٹرمننٹ ان دونوں کو ضرب دیں گے، -a کو b سے، اور منفی ان دونوں کو ضرب دیں گے، دونوں پازیٹیو ہیں۔ اب جواب آئے گا -ab منفی ab، دونوں نیگیٹو ہیں، ان دونوں کو جمع کریں گے، جواب آئے گا -2ab۔ اب یہ -2ab 0 کے برابر نہیں ہے۔ اگر کسی قالب کا ڈٹرمننٹ 0 آئے تو وہ ہوتا ہے نادر قالب، اور کسی قالب کا ڈٹرمننٹ 0 کے علاوہ کوئی پازیٹیو یا نیگیٹو نمبر آ جائے تو وہ ہوتا ہے غیر نادر قالب۔ تو چونکہ قالب A کا ڈٹرمننٹ 0 کے علاوہ عدد ہے، اس لیے یا پس قالب A ایک غیر نادر قالب ہے۔ یہ جواب آ گیا، مکمل ہو گیا۔ غیر نادر قالب کو کہتے ہیں نان سنگولر میٹرکس، اور نادر قالب کو کہتے ہیں سنگولر میٹرکس انگلش میں۔ تو یہ ہمارا سوال نمبر 2 تیسرا پارٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ ایکسرسائز 6.5 کے آج ہم نے 2 سوال کیے ہیں، تو چند سوال باقی ہیں، وہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیراً، السلام علیکم۔